السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سماحت الشیخ حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کی معروف و مشہور کتاب قصص النبیین، جو مدارس عربیہ اسلامیہ میں داخل نصاب ہیں، آج سے ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور یہ بہت آسان انداز کے اندر لکھی گئی ہیں۔ تو آئیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو اس کتاب کے ترجمے کا پہلا ویڈیو ہے۔ تو لیجئے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کسر الاسنام، کس نے بتوں کو توڑ دیا۔ کسر یکسرو کا معنی، کسرن کا معنی توڑنا، باب ضرب یضرب سے ہے، اور صنم کی جمع ہے اسنام یعنی بت۔ بت کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے وثن، جس کی جمع آتی ہے اوثان، اور قرآن کریم کے اندر اس کا استعمال ہوا ہے۔ بائع الاسنام، بتوں کا بیچنے والا۔ با یبیع سے بائعن اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ قبل ایام کثیرۃ، کثیرۃ جدا، یہاں پر یہ کثیرۃ اور جدا یہ تاکید کے لیے لائے گئے ہیں، بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ قبل ایام کثیرۃ، کثیرۃ جدا، کثیرۃ کا معنی بھی بہت اور جدا کا معنی بھی بہت، لیکن آگے یہ دو مرتبہ جو کثیرۃ جدا لائے تاکید کے لیے لائے۔ بہت دنوں پہلے، کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، ایک گاؤں میں ایک بہت ہی مشہور آدمی تھا۔ قریۃ کا معنی گاؤں، اس کی جمع آتی ہے قرن، اور رجل کا معنی مرد، آدمی، اس کی جمع آتی ہے رجال۔ وکان اسم ھذا الرجل آزر، اور اس آدمی کا نام آزر تھا۔ وکان آزر یبیع الاسنام، اور آزر بتوں کو بیچتا تھا۔ وکان فی ھذہ القریۃ بیت کبیر جدا، اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ بیتن کا معنی گھر، اس کی جمع آتی ہے بیوتن، اور کبیر کا معنی بڑا، جس کی جمع آتی ہے کبار، اور قریۃ گاؤں، اس کی جمع آتی ہے قرن۔ وکان فی ھذا البیت اصنام، اور اس گھر میں بت تھے۔ اصنام کثیرۃ جدا، بہت زیادہ بت۔ وکان الناس یسجدون لہذہ الاصنام، اور لوگ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یہ ہذہ اس لیے یہاں پر لائے کہ الاصنام یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اور جمع غیر ذوی العقول کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہذہ اس میں اشارہ کو واحد مؤنث اس لیے لایا گیا کہ الاصنام یہ جمع غیر ذوی العقول ہیں۔ سجد یسجدو کا معنی سجدہ کرنا، باب نصر ینصر سے۔ وکان آزر یسجد لہذہ الاصنام، اور آزر ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ وکان آزر یعبد ھذہ الاصنام، اور آزر ان بتوں کی پوجا کرتا تھا یا عبادت کرتا تھا۔ عبد یعبد عبادتاً، باب نصر ینصر سے عبادت کرنا، پوجنا۔ ولد آزر، آزر کا لڑکا، آزر یہ غیر منصرف ہے، اس لیے یہاں پر آپ اس کو زبر پڑھیں گے، زیر نہیں پڑھیں گے۔ مضاف الیہ ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے اوپر زبر پڑھیں گے، کیونکہ غیر منصرف زیر کو قبول نہیں کرتا۔ ولد آزر، آزر کا لڑکا۔ وکان آزر لہو ولد رشید، رشید جدا، اور آزر
اس کا ایک سمجھدار لڑکا تھا، بہت ہی زیادہ سمجھدار۔ وکان اسم ھذا الولد ابراہیم، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا۔ وکان ابراہیم یری الناس یسجدون للاصنام، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ رعا یرا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا، سمجھنا۔ یہاں پر دیکھنا ترجمہ کریں گے۔ وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، اور وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت پتھر ہیں۔ حجارتن کا معنی پتھر۔ یہ حجارتن یہ جمع ہے، یعنی حجرن کا معنی پتھر، اس کی جمع احجارن اور حجارتن دونوں آتی ہے۔ اور حجر البلاط اس کا معنی ہوتا ہے ٹائلز، فرش کا پتھر۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت پتھر ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، اور وہ جانتے تھے کہ بت نہ بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور وہ جانتے تھے کہ بت نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں۔ در یضر کا معنی نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، اور نفع ینفع کا معنی نفع پہنچانا۔ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ، اور وہ دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھتی ہے تو وہ بت ان کو ہٹاتے نہیں ہیں۔ ذبابن اور ذبابتن مکھی، اور دفع یدفع کا معنی دھکا دینا، دھکیلنا، ہٹانا، دور کرنا۔ وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُ، اور وہ چوہے کو دیکھتے تھے کہ بتوں کا کھانا کھاتا ہے، پھر بھی وہ روکتے نہیں ہیں۔ فأرن اس کا معنی ہوتا ہے چوہا، اس کی جمع آتی ہے فئران۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے، اپنے آپ سے کہتے تھے، کیوں لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَصْنَامَ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے، کیوں لوگ بتوں سے سوال کرتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں۔ نصیحت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت یعنی خیر خواہی، اچھی بات کہنا۔ ابراہیم یہ غیر منصرف ہیں، اس لیے یہاں پر ابراہیم مضاف الیہ ہونے کے باوجود زبر پڑیں گے کیونکہ یہ زیر کو قبول نہیں کرتا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے، یا ابی، اے میرے ابا جان، لماذا تعبد هذه الأصنام، کیوں آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ویا ابی لماذا تسجد لهذه الأصنام، اور اے میرے ابا جان، کیوں آپ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ویا ابی لماذا تسأل هذه الأصنام، اور اے میرے ابا جان، کیوں آپ ان بتوں سے سوال کرتے ہیں، ان بتوں سے مانگتے ہیں۔ ان هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، بلا شبہ یہ بت نہ بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ وان هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، اور بلا شبہ یہ بت نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَدْعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ،
اور کس وجہ سے آپ ان کے سامنے کھانا اور پینا رکھتے ہیں؟ ودا یداؤ کا معنی رکھنا، باب فتح یفتح سے، اور یہ اصنام جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے لا تتکلموا ولا تسمعوا لا تضروا ولا تنفعوا واحد مؤنث غائب کا صیغہ لایا گیا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ یا ابی لا تاکلوا ولا تشربوا، اور بلا شبہ یہ بت اے میرے ابا جان نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ وَقَانَ آزر یغضب ولا یفہم، اور آزر غصے ہوتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا۔ وَقَانَ ابراہیم ينصح لقومه وَقَانَ النَّاسُ یغضبون ولا یفہمون، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی قوم کو نصیحت کرتے تھے، یعنی خیر کی بات کہتے تھے، بھلائی کی بات کہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی قوم کو نصیحت کرتے تھے اور لوگ غصے ہوتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ قال ابراہیم انا اکثر الاصنام اذا ذهب الناس وحینئذ یفہم الناس، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بتوں کو توڑ دوں گا جب لوگ چلے جائیں گے اور اس وقت لوگ سمجھیں گے۔ یہ اذا جو ہیں یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی پر داخل ہو تو اس کا ترجمہ بھی مستقبل کا کر دے گا، اس لیے یہاں پر جب لوگ گئے یہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ جب لوگ جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو جملہ ہے انا اکثر الاصنام یہ مستقبل کا ترجمہ ہے کہ میں بتوں کو توڑ دوں گا جب لوگ چلے جائیں گے۔ وحینئذ یفہم الناس، اور اس وقت لوگ سمجھیں گے۔ حینئذ کا معنی اس وقت۔ ابراہیم یکسر الاصنام، ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں، اصنام یہاں پر مفعول بنے گا۔ وجاء یوم عید ففرح الناس، اور عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہو گئے۔ فرح یفرح، فرحن کا معنی خوش ہو جانا، سمیع اسمہ سے ہے۔ وخرج الناس للعید وخرج الاطفال، اور لوگ عید کے لیے نکلے اور بچے نکلے۔ طفل کی جمع اطفال، بچہ۔ طفل بچے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اطفال، اور مؤنث طفلتن بچی، اس کی جمع آتی ہے طفلاتن۔ وخرج والد ابراہیم وقال لابراہیم الا تخرج معنا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نکلے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا الا تخرج معنا، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں نکلے گا؟ خرج یخرج خروجن باب نصر سے نکلنا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے، اخرج یخرج اخراجن تو اس کا معنی ہوگا نکالنا۔ باب افعال کا خاصہ ہے کہ فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتا ہے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ سقیم ان کا معنی بیمار، بیمار کے لیے اور لفظ آتا ہے مریض، اسی طرح علیل، تو سقیم، مریض اور علیل ان تینوں کا معنی ہوتا ہے بیمار۔ وذهب الناس وبقي ابراہیم فی البیت، اور لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں ٹھہرے رہے۔ بقیہ یبقا کا معنی باقی رہنا، ٹھہرنا۔ وجاء ابراہیم الی الاصنام وقال للاصنام، اور ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور بتوں کو کہا الا تتکلمون الا تسمعون، کیا تم بات نہیں کرتے ہو، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ یہاں پر دیکھیے یہ بتوں کے لیے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے۔ ویسے عموماً قاعدہ یہ ہے کہ جمع غیر ذوی العقول ہو تو واحد مؤنث لایا جاتا ہے فعل، لیکن کبھی کبھی جمع بھی لے آتے ہیں، جیسے یہاں پر جمع لائے۔ اس سے اوپر جو اصنام کا تذکرہ گزرا ان کے ساتھ لا تتکلموا، لا تسمعوا، لا تضروا، لا تنفعوا واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ جمع غیر ذوی العقول ہے اور جمع غیر ذوی العقول ہو تو واحد مؤنث آتا ہے۔ جبکہ یہاں پر دیکھیے الا تتکلمون الا تسمعون جمع غیر ذوی العقول ہے، لیکن
واحد مؤنث نہیں لایا گیا بلکہ یہاں پر جمع لایا گیا ہے۔ خیر تو عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ جمع غیر ذوی العقول اگر ہو تو واحد مؤنث، اگر موصوف جمع غیر ذوی العقول ہو صفت واحد مؤنث آئے گی۔ ایسے ہی اگر فاعل جمع غیر ذوی العقول ہو تو فعل واحد مؤنث آئے گا، یہ ہر جگہ کا قاعدہ یاد رکھیے۔ ایسے ہی مشار الیہ اگر جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس کے ساتھ لگنے والا اسم اشارہ واحد مؤنث لائیں گے۔ الا تتکلمون الا تسمعون کیا تم بات نہیں کرتے ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو۔ ھذا طعام و شراب الا تاکلون الا تشربون یہ کھانا ہے اور یہ پینا ہے، یہ کھانا اور پینا ہے، کیا تم کھاتے نہیں ہو، کیا تم پیتے نہیں ہو۔ وسقطت الاصنام لانها حجارۃ لا تنطق اور بت خاموش رہے اس لیے کہ وہ پتھر ہے جو بات نہیں کرتے، جو بولتے نہیں ہیں۔ نطق ینطق کا معنی بولنا، جو بولتے نہیں ہیں۔ قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں ہو۔ وسقطت الاصنام اور بت خاموش رہے، وما نطقت اور نہیں بولے۔ حینئذ غضب ابراہیم واخذ الفأس اس وقت ابراہیم علیہ السلام غصے ہو گئے اور کلہاری لی۔ فأسن کا معنی کلہاری، اس کی جمع آتی ہے فؤوسن۔ فأسن کلہاری کو بھی کہتے ہیں، کدال کو بھی کہتے ہیں، پھاوڑے کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے فؤوسن۔ وضرب ابراہیم الاصنام بالفاس وکسر الاصنام اور ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کلہاری کے ذریعے مارا اور بتوں کو توڑ دیا۔ وترک ابراہیم الصنم الاکبر وعلق الفاس فی عنقہ اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کی گردن میں کلہاری لٹکا دی۔ علق یعلق تعلیقا کا معنی لٹکا دینا۔ عنقن کا معنی گردن، اس کی جمع آتی ہے اعناقن۔ گردن کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے رقبتن جس کی جمع آتی ہے رقابن اور رقبن، اور ایک تیسرا لفظ آتا ہے جیدن گردن جس کی جمع آتی ہے اجیادن۔ تو عنقن جمع اعناقن، رقبتن جمع رقابن اور رقبن، اور جیدن جمع اجیادن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے گردن، اور قرآن کریم کے اندر یہ ان تینوں کا استعمال ہوا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد اور فتحریر رقبہ۔ من فعل ھذا یہ تھا قصص النبیین حصہ اول کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔